آج ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں جلسے میں آئی ہیں ضرور آئی ہوں. میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا, ماں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. اور اب میرا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے, زیادہ آپ کے سامنے بولنا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بہت ہی محبوب بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں, بڑے غور سے سنیے گا, مسند احمد کی صحیح روایت ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے حوض کوثر کے بارے میں سب کو حدیثیں پتہ تھی, مجھ کو ڈائریکٹ کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں ملا تھا. مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میں ابھی تک حوض کوثر کے بارے میں اللہ کے رسول سے میں نے کوئی حدیث نہیں سنی ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور کی عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی تھی, ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی تھی, اور نبی سے کوئی بات اگر وہ نہیں سنتی تھی تو ملال ہوتا تھا, افسوس ہوتا تھا. آج آپ کے سیمانچل میں بہت ساری اہل حدیث مسجدیں جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, جمعہ کی نماز ہوتی ہے, مگر لیڈیز کا انتظام نہیں ہے. معاف کیجیے گا, یہ بہت بڑی کمی ہے اور اس کمی کو دور کیجیے. ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے وہاں لیڈیز کا مکمل انتظام ہونا چاہیے, جہاں لیڈیز آئے پردے کے ساتھ نماز پڑھیں, جمعہ کا خطبہ سنیں اور اپنے گھر چلی جائیں. مجھے یاد ہے جھارکھنڈ میں ایک علاقے میں گیا اور وہاں بہت بڑی مسجد تھی, اور میں نے جب لوگوں سے ریکویسٹ کی اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ہے, خواتین کا انتظام کیجیے. اگلے سال جب میں وہاں گیا تو ان کی مسجد انہوں نے پارٹیشن کر کے لیڈیز کا انتظام. آپ کے کٹیہار میں, پورنیہ میں, کشن گنج میں, ارریا میں جو آپ کی اہل حدیث مسجدیں ہیں, بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں, آج اکثر مسجدوں میں لیڈیز کا انتظام نہیں ہے. آپ معاف کیجیے, سال میں تقریر کراتے ہیں آپ, عورتیں جلسے میں آتی ہیں لیکن تقریر کم سنتی ہیں اور مارکیٹ زیادہ کرتی ہیں, شاپنگ زیادہ کرتی ہیں, گھومتی پھرتی زیادہ ہیں. لیکن آپ جب جمعہ کے خطبے میں لیڈیز کا انتظام کریں گے, وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ وہ تقریر سنیں گی, اور یہ 52 بار سال میں یہ کام ہوگا. تو 52 بار جب وہ جمعہ کا خطبہ سنیں گی, ان کی دین کی معلومات بہت مضبوط ہوگی, ان کا ایمان مضبوط ہوگا, اور ان کے اندر سے جہالت دور ہوگی, ان کے اندر سے جو کم علمی اور اجانتا ہے وہ دور ہوگی. ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے بڑا افسوس تھا کہ نبی کے حوض کوثر کے بارے میں مجھے آج تک کوئی حدیث سننے کا موقع نہیں. کہتی ہیں ایک لڑکی مجھے تنگی کر رہی تھی, میرے بالوں کو سنوار رہی تھی, اتنے میں مسجد کے اندر سے آواز آئی, اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے تھے ایھا الناس, اے لوگوں. ام سلمہ کہتی ہیں فوراً اپنی نوکرانی سے, لونڈی سے میں نے کہا تو دور ہٹ جا, میں جا رہی ہوں اللہ کے نبی کی بات سننے. وہ نوکرانی بولی کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کا شبد نہیں سنا؟ نبی نے آپ کو نہیں بلایا, نبی نے ایھا الناس کہا, مردوں کو بلایا, عورتوں کو نہیں بلایا ہے. کیا جواب دیا حضرت ام سلمہ نے؟ کہا کہ تجھے کیا معلوم, جب اللہ کے نبی ایھا الناس کہتے ہیں تو مردوں کے لیے کہتے, عورتوں کے لیے کہتے, دونوں شامل ہوتے ہیں. شریعت کے ہر قانون میں, شریعت کے ہر حکم میں جہاں الگ سے نہ کچھ بتایا گیا ہو, وہاں مردوں کے لیے جو حکم ہوتا ہے سیم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. ام سلمہ آئیں, پردے کے پاس کھڑی ہے, اللہ کے نبی حوض کوثر کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا انی فرضتکم علی الحوض, قیامت کے دن ایک حوض ہوگا. حوض میں ایک تالاب ہوگا, ایک تالاب جیسی چیز ہوگی جس کا پانی بہت میٹھا ہوگا, اس کا نام حوض کوثر ہوگا. اور اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اس حوض پر پہنچ جائیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو اس حوض کا پانی پلائیں گے, وہ کوثر کا پانی. آپ فرماتے جب میں حوض کوثر پر پہنچوں گا تو کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا, چھانٹ دیا جائے گا, بھگا دیا جائے گا. میں کہوں گا ان کو کیوں بھگا رہے ہو, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں, یہ دین میں نیا نیا کام نکالنے والے لوگ ہیں, انہوں نے دین کے اندر کون کون سا نیا نیا کام نکالا آپ بھی نہیں جانتے. جب نبی کو یہ پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں, اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جائے گا اور آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان کو گھسیٹ کے جہاں سے لے کے جاؤ, انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا, میری شریعت کو بدل ڈالا. الحمدللہ اہل حدیث بدعت کا دشمن ہے, ہم بدعت کے دشمن ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے میرے گھر میں میت ہوئی ہے, میرے بڑے والد کا انتقال ہوا ہے, ہمارے اب تیسرے دن کوئی کی جانی ہے.
اسی بنارس میں ہمارے نانا کا انتقال ہوا. آج انتقال ہوا ہے. اگلے دن رات میں جب میں نانی کے یہاں پہنچا, نانا کے گھر پہنچا, تو دیکھا کہ صاحب بریانی کا مسالہ تیار ہو رہا ہے اور پیاز کو کترا جا رہا ہے اور چاول کو دھویا جا رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو کہا کہ کل تیجا ہے اور تیجا کے دن بریانی ہے. سوچو کتنا بڑا یہ مصیبت ہے جس انسان کے گھر میں میت ہوئی ہے, اس بیچارے کو تیسرے دن پورے خاندان کو بیٹھ کے کھانا کھلانا پڑتا ہے. یہ تیجا, یہ 10واں, یہ 40واں, یہ برسی, یہ تمام بدعات اور خرافات ہیں اور اہل حدیث اس تمام بدعات سے دور ہے اور انشاءاللہ دور ہے. اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہم میت میں بدعات سے دور ہیں, میری گزارش ہے آپ سے کہ شادی بیاہ میں بھی آپ بدعات سے دور ہیں. یہ منگنی کی بڑی بڑی رسمیں, یہ رنگ پہنانے کے لیے پورا دعوت کرنا, یہ ہلدی کی دعوت کرنا اور ساری لڑکیوں کا لڑکوں کا ہلدی کے کلر کا کپڑا پہننا, تمام چیزیں غلط ہے, خرافات ہے, بدعت ہے اور بری رسم و رواج ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نکاح میں بھی آپ اہل حدیث بنیے, شادی میں بھی اہل حدیث بنیے, صرف نماز میں اہل حدیث مت بنیے. یہ چند باتیں اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کے تعلق سے اور اس غلط فہمی کے تعلق سے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے, چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. جو اس موضوع کے تعلق سے جو ہمارے بھائیوں کے دل و دماغ میں غلط فہمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. رب العالمین جامعہ اسلامیہ کی باری کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے پڑھنے والے بچوں کو دین کا سچا خادم بنائے اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر الجزاء.